بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کے حوالے سے ہم پہلے بھی کچھ گفتگو کر چکے ہیں، اور آج میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں۔ جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں نا تو اس کا ایک مدلول ہوتا ہے، مصداق ہوتا ہے، اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے۔ اگر آپ اس مفہوم پر توجہ نہیں دیں گے تو اس کا امکان تو موجود ہے کہ لفظ استعمال ہو جائے، لیکن اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ ان معنوں کو بھی ڈیلیور کر سکے جو آپ اس سے کرنا چاہتے ہیں، یا وہ لفظ جس معنی کو ڈیلیور کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ تصنیف کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے تصنیف کا مطلب ہے کہ ایک مصنف ہے۔ مصنف ہے تو آگے قاری بھی ہے، تصنیف ہے، مصنف ہے اور قاری، یعنی یہ تین چیزیں ہیں جن کے درمیان ایک تعلق بنتا ہے، تو تصنیف کا لفظ بامعنی بنتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لفظ تصنیف بامعنی اس وقت بنے گا جس وقت ایک مصنف بھی ہوگا، ایک قاری ہوگا اور ایک تصنیف ہوگی۔ اگر آپ مصنف کو ہٹا دیں تو صرف تصنیف کا لفظ بے معنی رہے گا۔ اسی طریقے سے آپ قاری کو بھی بیچ سے ہٹا دیں تو تصنیف بے معنی ہو جائے گی۔ تو جو لفظ مطلب تصنیف کو تصنیف بناتا ہے وہ اپنے بیک پر یہ کانسیپٹ رکھتا ہے کہ پیچھے ایک مصنف ہے، ایک قاری ہے اور یہ ایک تصنیف ہے۔ اگر مصنف ہے تو اس کے دماغ میں کسی نہ کسی بات کو لکھنے کی ایک ارج، تمنا، آرزو موجود ہے، وہ اس بات کے ذریعے سے آپ تک، قاری تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ مطلب کسی سے بھی شروع کریں، آپ مصنف سے شروع کریں، تصنیف اور قاری تک جائیں، قاری سے شروع کریں، تصنیف اور مصنف تک جائیں، تصنیف سے شروع کریں، قاری تک اور مصنف تک جائیں، یعنی جس طرف بھی جائیں گے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس دائرے کو قائم رکھیں تاکہ مصنف کے لفظ کا مصداق بن سکے، تصنیف کے لفظ کا مصداق بن سکے، اور قاری کے لفظ کا مصداق بن سکے۔ لیکن اگر آپ اپنے ذہن سے اس بات کو ہی ختم کر دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی غرض ہی نہیں رہتی مصنف کی طرف، قاری کی طرف، اور صرف تصنیف کو آپ فوکس کرتے ہیں، تو تصنیف کو فوکس کرتے وقت آپ ان دونوں اینڈز کو یا ان قطبین کو نظر انداز کرنے کے بعد کسی نتیجے تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ بامقصد گفتگو نہیں ہو سکے گی، بامقصد مکالمہ ممکن نہیں رہے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ مصنف، تصنیف اور قاری یہ جب تک دائرے قائم نہیں ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم ان لفظوں کو بامعنی بنا سکیں۔ فرض کریں جس وقت آپ تکون کا لفظ بولتے ہیں، مثلث کا لفظ بولتے ہیں، ٹرائنگل کا لفظ بولتے ہیں، تو اس کا تو کوئی امکان موجود نہیں نا کہ آپ کے دماغ میں صرف ایک کونا ہو اور باقی دو کونے آپ کے پیش نظر نہ ہوں، اور اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اس کی کورولریز ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہے ہی نہ، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مشکل یہ پیدا ہوتی ہے کہ تصنیف کے اوصاف اور محاسن بیان کرتے وقت ہم مصنف کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم قاری کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قاری اور مصنف اگر یہ دونوں نظر انداز ہو جائیں تو تصنیف ایک لفظ تو ہے لیکن اپنے پورے معنی کے ساتھ کوئی مصداق نہیں بن رہا۔ اس لیے جب آپ کسی تصنیف میں، کسی متن میں لکھے ہوئے کسی معنی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
تو یاد رکھیے مصنف کے مقصود کو آپ پیش نظر نہ رکھ کر کبھی کوئی بامقصد گفتگو نہیں کر سکتے، کبھی کوئی بامقصد گفتگو نہیں کر سکتے۔ بامقصد گفتگو اگر ہوگی تو صرف اس کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں کہ کوئی ہے جو مجھ تک کوئی بات پہنچانا چاہ رہا ہے، اور قاری وہ ہے جس تک وہ بات پہنچنی ہے۔ اب اگر آپ صرف ایک سمت کی طرف توجہ دیں گے اور باقی چیزوں کو نظر انداز کر دیں گے تو آپ بامقصد بات نہیں کر سکیں گے، آپ کی بات دوسروں تک وہ معنی نہیں پہنچا سکے گی جو پہنچانے چاہیے۔ اگرچہ آپ کے پاس اس کا اختیار موجود ہوتا ہے کہ آپ صرف تصنیف کو فوکس کریں اور مصنف کو نظر انداز کر دیں اور قاری کو خاطر میں ہی نہ لائیں، اس کا امکان موجود ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایک علمی گفتگو، ایک علمی مکالمہ، علمی مباحثہ صرف اور صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ ان تینوں چیزوں کو فوکس میں رکھ کر بات کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر آپ نے فوکس میں نہ رکھا تو آپ کی بات ہو تو جائے گی، سمجھنے میں سمجھ بھی لی جائے گی، لیکن وہ بامقصد کبھی نہیں ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔